أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيम. जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपके इल्म और फ़रासत में बरकत दे। बहुत शुक्रिया। आपा, हम आपसे चाहेंगे कि आप इन आयात की थोड़ी सी रोशनी डालें। और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन आयात में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को जब हुक्म दिया कि बैतुल्लाह तामीर करें, उनका ज़िक्र किया। और इन आयत में
کچھ حج کا طریقہ، کچھ مومنوں کی صفات بتائی گئی ہیں، کچھ قربانی کے معاملات۔ ان آیات میں بڑے جامع طریقے کے ساتھ حج کے معاملات، قربانی کے معاملات، مومنین کی صفات، خاص طور پہ مخبتین کی جو صفات بتائی گئی ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پورے دین کا خلاصہ تو یہیں آ گیا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کی ساری آیات ہی بہت جامع ہیں، لیکن یہ آیات ہمارے آج کے حوالے سے بہت سے پہلو لیے ہوئے ہیں، تو ان سے ہم اپنی عام زندگی کے لیے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اللہ کی جو مخبتین لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے ان کے دل ڈر جائیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، جو مصیبتیں انہیں پیش آئیں کاروباری زندگی میں، اس میں وہ اپنے دین پہ ڈٹے رہیں اور اپنے دین پر خوش دلی سے قائم رہیں۔ والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو بھی انہیں اللہ نے عطا فرمایا، اپنی مال، اولاد، رزق، اپنی صلاحیتیں، ان میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو میرا تو خیال ہے کہ ان آیات میں سے آپ ان آیات ہی کو میں سے اپنے لیے پیغام چن لیجیے۔ اللہ کی آیات سنیں، آپ کا دل ڈر جائے۔ کاروباری زندگی میں مشکلات پیش آئیں، مشکلات آپ کو ہلا ڈالیں، لیکن دین پر استقامت اختیار کرنی ہے، صبر کرنا ہے۔ اور پھر اقامت صلاۃ تو دین کا بنیادی فریضہ ہے ہی ہے، جس کے بغیر دین ہے ہی نہیں۔ اور پھر جو اللہ نے دیا ہے، اولاد دی ہے، مال دیا ہے، صلاحیتیں عطا کی ہیں، زندگی عطا کی ہے، وقت عطا کیا ہے، ان سب میں سے اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے اپنی آخرت کے لیے۔ انشاءاللہ میرا تو خیال ہے ہمارے لیے پوری رہنمائی انہی میں موجود ہے۔ انہی میں موجود